آرمی ایکٹ امینڈمنٹ، لطیف کھوسا صاحب پہلے اگر آپ اس کے اوپر لیگل میٹر ہے تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو آسانی ہو جائے گی سمجھنے کے لیے کلوز 176 ایکسٹینشن یا ریٹین کرنا، اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ایک ترمیم متوقع ہے، کیا چیزیں ہیں سکتی ہیں؟ دیکھیں اصل تو اس کا میرا نہیں خیال کہ آرمی ایکٹ یہ اسپیکولیشن ہے، ادارہ جو ہے اس کے اندر ایک ان بلٹ میکنزم ہے، اور یہ جتنی نیچے کی پروموشنز ہوتی ہیں وہ چاہے وہ میجر جنرل بنانا ہو، چاہے لیفٹیننٹ جنرل 2 اسٹار 3 اسٹار، یہ یا ان کی پوسٹنگز جو ہیں، ان کی جو اسائنمنٹس ہیں، وہ آرمی چیف ڈٹرمن کرتا ہے۔ اب یہ جو بقول ان کے امینڈمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ جو پاورز ہیں، یہ اختیارات جو ہیں بجائے آرمی چیف کے یہ وزیر اعظم کے نیچے آ جائیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طریقے سے بھی ادارے کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اور ہمارا باقی ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی ہم نے جو ہے ایگزیکٹو پوسٹنگز میں ڈومین میں دیا ہے، اب چیف جسٹس اگر آپ عدلیہ کی دیکھیں تو عدلیہ کی جو ہے خود ہی وہ کرتے ہیں، اپنے پیئرز جو ہیں ان کے ڈٹرمن کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی کارکردگی، ان کی جو ہے تمام چیزوں سے بہتر طور پر جو ہے وہ آگہی رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح آرمی میں بھی پروفیشنلزم پر اگر ان کی جو ہے تعیناتیاں ہیں یا ان کی جو ہے پروموشنز ہیں تو وہ آرمی چیف آرمی کے اندر خود ان کی میکنزم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہتر ہے۔ سو اس لیے اگر یہ ترمیم کی گئی یا ترمیم اس لیے کی گئی کہ ہمارے جو 3 اسٹار جنرلز ہیں یا جو کور کمانڈرز ہیں اپنی مرضی سے تعینات ایگزیکٹو کرنا شروع کر دے، پرائم منسٹر یعنی کرنا شروع کر دیں، تو اس میں بہت ساری میں سمجھتا ہوں کہ نان پروفیشنلزم آ جائے گی اور ہمارے اس ادارے کو کھوسا صاحب اس کا مقصد لیفٹیننٹ جنرلز کو پسند کی کور میں تعینات کرنا نہیں ہے، جو ابھی تک ترمیم سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کو پرائم منسٹر ریٹین کرنا چاہیں فار دی ٹائم بینگ تو وہ ریٹین کرنے کی کلوز اس میں ایڈ ہو جائے گی۔